لیکن اب آئی ووڈ لائک ٹو کال سر مظہر، پلیز آپ آئیے اور اپنی تھاٹس کو شیئر کریں. تھینک یو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینئرس کی موجودگی میں میری کیا جرت کہ میں کسی ٹاپک پہ بات کر سکوں. سر قیوم، افتخار صاحب، مجھے اجازت ہے سر؟ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ جتنی باتیں کہیں جائیں یا فرمائی جائیں، میں تو کہوں گا فرمائی جائیں، کیونکہ ہستی ہی ایسی ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے. اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی انسیت کہ ڈکشنری کے لفظ ختم ہو جاتے ہیں، ویکیبلری کم پڑ جاتی ہے. دنیا کی لائبریری، سورسز سب کو لے آئیں، نہیں ہم اکٹھا کر سکتے. ہم چاہے ڈاکٹرز بن جائیں، ایسٹروناٹ بن جائیں، آرکیٹیکٹس بن جائیں، انجینئرز ہو جائیں، ڈیزائنرز ہو جائیں، آرٹسٹ ہو جائیں، ویژول آرٹسٹ ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، نہیں کمپوز کر سکتے اس صرف ایک ہستی کی تعریف کے لیے، بتانے کے لیے. زیادہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آج کل کی مائیں جو کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں. فون پہ لگایا ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے، ہیکرز نے سب کچھ ہیک کیا نا. کریڈٹ گوز ٹو دوز مدرس کے جنہوں نے فون پہ لگایا سب کچھ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لگائیں، کیونکہ مدر کو پتا ہے کہ اس کی آنکھ کیا ہے. نہیں ڈرامہ دیکھی تو کیسے کمپوز کرے گی رشتہ داروں کو؟ ڈرامہ دیکھے گی تو بیچاری کمپوز کرے گی نا، وہ کون سی بکس پڑھ کے آئے گی. مسئلہ یہ ہے پالیسی میکنگ میں ماؤں کا کوئی قصور نہیں ہے. اس ماں نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ 9 ماہ تکلیف برداشت کر کے بیٹی کو پیدا کر رہی ہے، اور اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتی جینڈر بیسس پہ. اس کا جو گھر کا سربراہ ہے اس نے دیکھنا ہے نا، اس کی تربیت بھی تو کسی نے کرنی ہے. اب ہم کہیں اس کی تربیت بھی ماں نے کرنی ہے، ابا مر گیا. ٹھیک ہے، ہماری پیرنٹنگ کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، ایز این پالیسی میں سوچنا ہوگا، کیونکہ سبھی یہاں پڑھے لکھے ہیں. اس ماں کا کوئی قصور نہیں. اس ماں کو جیسا ماحول دیا جائے گا. اور ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ تو فوراً اڈیپٹ کر لیتی ہے. آپ اس کو 1 ہفتہ سمجھائیں، چاہے 1 گھنٹہ سمجھائیں، لیکن کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کو چھت دے، اس کو سیکیور کرے، تب وہ سمجھ جاتی ہے. اس کو تھریٹن کر کے آپ کوئی چیز نہیں سمجھا سکتے. آپ پیار محبت سے ہی سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بھی ہم نے اپنی ماؤں سے ہی سیکھی ہے نا، کہ پیار کی زبان سے بھی سمجھ جاتے ہیں، زور آزمائی کی زبان ہونی ہی نہیں چاہیے. اتنا صحیح بس ہے کہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں عورت ذات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، صرف ماؤں کی نہیں. جب ہم یہ سیکھ جائیں گے، ہماری سوسائٹی میں چیز آ جائے گی کہ ہم نے فیمیل کی رسپیکٹ کرنی ہے، چاہے وہ ہماری 4 دیواری میں ہے یا 4 دیواری سے باہر، تو مائیں بھی سیکھ جائیں گی کہ انہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے آج سے. اتنا ہی ہے. اپنی ماں کی کیا تعریف کروں، ہم چاروں ہی بھائی تھے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی، اور سب لوگ مجھے بہن بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، لپسٹک لگا کے. ٹھیک ہے، تبھی میں گنجا جلدی ہو گیا. میں دعا کرتا تھا میری جان چھوٹے. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. دیکھیں جی، سر نے جس طرح بات کی ہمارے ساتھ، سر نے کہا کہ اس میں جو مجھے بات سمجھ آئی اور مجھے لگا کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی کیونکہ میں ٹریننگز وغیرہ کرواتی ہوں اسکولز میں بھی، ہر جگہ پہ بھی، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جلد ہی ایک پیرنٹس یا مدرز اویئرنیس یا مدر ٹریننگ، ایک ٹریننگ کی ہمیں ڈائر نیڈ ہے. باقی رہی بات کہ مدر کیا کچھ کر سکتی ہے، تو دیکھیں یہ ایک ماں ہی تھی جو کہ گلیوں میں پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے اور میرا ایک بیٹا ہوگا جو فلسطین فتح کرے گا. پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بچے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں صرف بازار میں وہ خاتون جا رہی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ کہہ رہی ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دیوانی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے میری شادی کروا دو. وہ کہتے ہیں بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ جس یہ عورت کہہ رہی ہے نا، کیا پتا وہ بچہ ہو، کیا پتا وہ اس بچے کی تربیت ایسے کرے اور وہ فلسطین فتح کر دے، تو میں اس کا باپ ہوں گا اگر، تو میرے نام بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی. اسی طریقے سے اس عورت کی شادی ان صاحب سے ہوتی ہے، وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس بچے نے فلسطین فتح کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے، وہ صلاح الدین ایوبی صاحب تھے. اور پھر وہ جب اسکول میں پڑھتے تھے اور جب وہ اپنے ٹیچرز کو کہا کرتے تھے اور اپنے کلاس فیلوز کو کہا کرتے تھے کہ میں ایک دن فلسطین فتح کروں گا، تو وہ بچے اور وہ ٹیچر ہنستے تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں میری ماں کہتی ہے. اور جب انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، وہ کافی دیر دیوانوں کی طرح، کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہسٹری کہتی ہے، وہ ہنستے رہے
کہ جو उनके सिपाही थे, जो उनके सारे लोग थे, उन्होंने कहा क्या हो गया, हमने तो कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, आप ठीक तो हैं? उन्होंने कहा मैं बताना चाहता हूँ आज उन लोगों को कि मेरी माँ जो कहती थी वो ठीक कहती थी, काश वो लोग यहाँ मुझे देखते। तो दिस इज बेसिकली वो यकीन जो कि माँ एक अपने बच्चे के अंदर पैदा करती है। तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका कसूर नहीं है, उनकी तरबियत ही नहीं हुई भी। हाँ, अब उस माँ की तरबियत किसने की थी? वो उस माँ के वालिदैन ने की थी। तो इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल फिर तो कुछ भी नहीं है। तो अब आए मिस शनीला को मैं आप कहूंगी, शनीला की बात सुनने का मुझे इसलिए भी बहुत शौक है कि शनीला की अपनी भी 2 बेटी हैं और शनीला की एक अपनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। तो मैं चाहूंगी कि शनीला, क्योंकि ये बता सकती है कि आज के दौर में क्या चीज होती है और क्या नहीं होती। आज है मिस शनीला प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहनीला किरण है और आजकल मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, कसूर का एक छोटा सा गांव है, उस्मान वाला इलाका है, उससे भी आगे एक गांव है। और मेरी कहानी तो शुरू ही मेरी माँ से होती है, क्योंकि जब मैं 7.5 साल की थी तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं अकेली बेटी थी, तो मेरे लिए मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। ऑल्दो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे ताया चचा पप्पो 7-8 बहन भाई थे सब लोग, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई नहीं होता। और बाकी लोगों का ताल्लुक ना दिनों और फिर महीनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है आपके साथ। तो आप रह जाते हैं, आपकी तन्हाई रह जाती है, या अगर कोई बहन भाई कुदरत ने दिया है उससे पहले वो रह जाता है, और एक अकेली माँ रह जाती है। मेरी वालदा एक वर्किंग लेडी थी और अभी तक भी हैं, इस साल वो माशाल्लाह रिटायर हो रही हैं। वो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो हमारे गांव का ही था उसकी हेड भी थी और इकलौती टीचर भी थी, यानी कि जितनी भी क्लासेस थी तो वो सब क्लासेस को भी वो पढ़ाती थी, क्योंकि कोई और टीचर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, इतने क्वालिफाइड फीमेल्स थी नहीं। तो यूं जब मैंने आंख खोली तो मेरी कारिया भी मेरी वालदा थी, मेरी साथसा भी मेरी वालदा थी, घर में भी मुझे पढ़ाने वाली वो थी और स्कूल में भी पढ़ाने वाली वो थी। और फिर उनकी तरबियत का जो अंदाज मैंने देखा वो ये था कि घर में वो मुझे बहुत ही शफकत से प्यार से पढ़ाती थी, और जब वो स्कूल जाती थी तो वो जल्दी मेरा सबक खुद नहीं सुनती थी, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शायद मैं अकेली यहाँ पे ऑल इन ऑल हूँ तो लोग समझेंगे कि अपनी बेटी को प्रायोरिटाइज कर रही है। अल्लाह की तरफ से मैं खुद बहुत एक ज़हीन लड़की थी और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं थी मुझे बताने की। तो लोगों को लगता होगा शायद, या फिर वालदा के ज़हन में एक अच्छा मौजूद था कि लोगों को लगेगा कि अपनी बेटी को आगे आगे रख रही है, तो मेरी क्लास फेलोज को जिनकी मेरे साथ थोड़ी लगती थी उनको ही भेजा जाता था कि मेरा सब, और बाकी पूरे स्कूल को चाहे पढ़ाना हो तो मुझे भेजा जाता था। अब हुआ क्या कि मेरे ज़हन में एक नक्शा ये बैठ गया कि माँ ही सब कुछ है। तो जैसे आज मैंने ये टॉपिक देखा कि माँ दा अनकंडीशनल लव, तो मैंने सोचा मैं जाके कुछ अल्फाज बोलूंगी वहां पे, तो मैंने इकट्ठे करने शुरू किए और मुझे पता चला कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि माँ क्या है, क्योंकि जिस जज्बे की जरूरत पड़ी, जिस एहसास की जरूरत पड़ी, वो तराशने से पहले, वो महसूस करने से पहले मौजूद था माँ की शक्ल में। तो माँ तो सब कुछ है, माँ पूरी कायनात है। फास्ट फॉरवर्ड, जैसे हमना ने बताया कि मेरी भी शादी हो गई और मेरे भी बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना था जब वालदा के पास होते थे कि जी तब तक आप उनकी कुर्बानी को जो है ना वो उनके जज्बात और एहसास को महसूस नहीं कर सकते जब तक खुद आप माँ के मतलब ओहदे पे नहीं आ जाते। अब उसको महसूस भी किया, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे भी कुछ ऐसे टेस्ट से गुजारा कि मेरी बेटी जो है वो 3 साल की थी, तो बहुत एक काइंड ऑफ रेयर डिजीज उसको आई, जिसके लिए मुझे अपना आराम, सुकून, अपना करियर सब कुछ तबाह करके सिर्फ उसको बचाना पड़ा। तब मुझे समझ आया कि माँ किस जज्बे का नाम है। माँ अपनी लग्जरी पे जो है वो फोकियत दे देती है अपने बच्चों के प्यार को, माँ अपने कैरियर पे फोकियत देती है अपनी औलाद को, माँ दुनिया के हर जज्बे पे, हर जरूरत पे। मुझे नहीं पता था कि उस 2-3 साल में जिसमें मेरी बेटी की मल्टीपल सर्जरीज हुई और सब्सिक्वेंटली हमें कोविड हुआ दोनों को, और उसके बाद भी वो इस तरह से कुछ बीमारी की हालत में थी कि कुछ डॉक्टर्स को जल्दी समझ नहीं आ रही थी कि क्या। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उन 2-3 सालों में शायद ईद की भी शॉपिंग ठीक से की है या नहीं,
چہ جائے کہ آپ پورا سال جو کپڑے بناتے جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جی آپ برانڈس کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے. اور میں نے جیسے بتایا میں کارپوریٹ سیکٹر میں تھی. میں نے ہائر کا ایک پروجیکٹ ہے انوائرو کے نام سے, الیکٹرانکس کے نام سے. تو اس کا جب آغاز ہوا تھا پہلے 6 مہینے میں نے ان کو جوائن کیا تھا اور میں نے تقریباً 3 سے 4 سال وہاں کام کیا. اس کے بعد میں نے فلپس میں سوئچ کیا. اور جیسے ہی بھی میری بیٹی کا ڈائگنوسس ہوا تو مجھے فوراً اگلے دن ہی کوئٹ کرنا پڑا. اس کی اتنی ایکسٹریم کنڈیشن تھی. اور تب سے لے کے کوئی 6 سال ہو گئے ہوں گے کہ میں دوبارہ کارپوریٹ سیکٹر کو جوائن نہیں کر سکی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب میں ایک ماں ہوں. میری پرائورٹی سب سے پہلے میری اولاد ہے اور میری وہ بچی ہے جس کی دوائیوں کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے, جس کے لیے میں نے ڈیلی 1 گھنٹہ مختص کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو باہر گراؤنڈ میں لے کے جانا ہے, کیونکہ وہ فزیکلی کافی ویک ہے اپنی کلاس فیلو سے. الحمدللہ انٹیلیجنس میں وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. میں اس بات کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ بہت سی مائیں ہیں بشمول میری ماں کے. تھوڑا سا سٹوری کو آگے اگر میں بڑھاؤں تو میری والدہ کی سیکنڈ میرج ہو گئی اور پھر میرا ایک بھائی ہوا اور اس کے بعد میری ایک اور بہن ہوئی جو ڈاؤن سنڈروم کا شکار تھی. تو اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بچی اگر 2 سال کی بھی تھی تو وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اپنا ہولڈ نہیں کر سکتی تھی, نیک ہولڈ نہیں کر سکتی تھی. اس کو وہاں سے اٹھانا اور 2 گھنٹے کا فاصلہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ کر کے آ کے یہاں لاہور چیک کروانا اور اپنی جاب کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ اس کی ایکسرسائز اس کی دوائیاں پوری کرنا میری ماں کی ہمت کی مثال ہے. میں کہتی ہوں ایک اور بات جو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی, ابھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ماں اکیلی جو ہے نا وہ پیرنٹنگ نہیں کر سکتی. یہ اس چیز کو میں نے دیکھا ہے, اپنی ماں کی صورت میں بھی دیکھا ہے. ان کے پاس جب باپ نہیں تھا تو انہوں نے کر دی میری پیرنٹنگ, ایک ڈائریکشن دے دی. لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں, واقعی ماں اکیلی نہیں کر سکتی. ماں کو سازگار حالات مہیا کیے جانے چاہیے. ماں کی سوچ کو اگر وہ ایک اچھی سوچ لے کے آئیے تو اس کو انٹیکٹ رہنے دیا جائے, اس کو مینیپولیٹ نہیں کیا جائے یا اس کی شخصیت کو مینیپولیٹ نہیں کیا جائے. اس کو اپنی اولاد کو وقت دینے دیا جائے. ماں سے زیادہ کوئی بھی اپنے بچے کا اچھا نہیں چاہتا. ماں چاہے ان پڑھ ہے اور چاہے پڑھی لکھی ہے, دونوں کی زبان سے آپ ایک ہی لفظ سنیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس دنیا کا بیسٹ بچہ بن جائے, میں اس بچے کی سب سے اچھی تربیت کر لوں. اور ایک اور بات کا بھی ذکر ہوا کہ تفریق نہیں کرتی ماں. ہاں کرتی ہے تو اس صورت میں کرتی ہے کہ ایک بیٹا بہت اچھا کما رہا ہے, دوسرا اچھا نہیں کما رہا, تو وہ چاہتی ہے کہ میرا جو بیٹا اچھا نہیں کما رہا نا, میری دعائیں میری ایفرٹس زیادہ میں اس پہ لگاؤں تاکہ وہ بھی یا تو اس کے برابر آ جائے یا اس حال میں آ جائے کہ جو قابل قبول ہو اس کے لیے. تو کرنے کی بہت سی باتیں ہیں. میں نے جیسے بتایا میں کچھ بھی کمپوز کر کے نہیں آئی تھی, ابھی مجھے جو ذہن میں آ رہا ہے بولا ہے. آئی ہوپ کچھ چیزیں میں کنوے کر پائی ہوں ماں کے بارے میں, اور بس یہی کچھ تھا میرے پاس. باقی سب لوگوں نے بھی بہت اچھا کہا اور ماں کے لیے بہت سی دعائیں, ماں کے نام آج کا دن. شکریہ. آلدو پروگرام کا فارمیٹ میں نے بھی کچھ نہیں رکھا ہوا تھا, میرے بھی جو دل میں آ رہا ہے میں بولتی جا رہی ہوں آپ لوگوں کی باتوں سے. چنیلا کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے جو میں نے کہیں پڑھی تھی. اب مجھے کیونکہ کتابیں لکھنے اور پڑھنے کا بڑا ہمیشہ سے شوق ہے, اسی شوق کا میرا کہہ لیں کہ میرا پروفیشن بھی یہی ہے. اس کی عادت بھی میں نے اپنے والدین سے سیکھی ہے. میری مدر میگزین پڑھا کرتی تھی اور میرے فادر ڈائجسٹ پڑھا کرتے تھے. اب میں ایک 3 کلاس میں پڑھنے والا بچہ تھی تو میں کبھی پاپا کا رسالہ پکڑ لینا, کبھی ماما کا پڑھ لینا, وہ انگلش میں میگ آتا تھا. انہوں نے مجھے تعلیم و تربیت لگوا دیا. وہ پھر ایسا لگا کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ نونہال بھی اٹیچڈ ہوا. پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے ممبرشپ میں نے لے لی پنجاب پبلک لائبریری کی. وہ پھر ونس تو پھر لائبریری اور بکس میں چلتا رہا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر والد کا بیٹا اور بچوں کا باپ بن سکتی ہے. تو اکیلے اگر تو عورت اکیلی ہوتی ہے تو وہ کر سکتی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ساتھی سے نوازا ہوا ہے تو میرے خیال میں پھر دس از دا ریسپانسبلٹی آف بوتھ آف دا پیرنٹس. تو اب آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ سر بابر کہ آپ پلیز آئیں اور آ کر اپنی تھاٹس کو شیئر کریں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے لفظ کشائی کا موقع دیا. یہاں پہ ٹاپک جو ہے وہ ایک بڑا دل کو چھو جانے والا ہے, اور میں اس کنڈیشن میں اس وقت کہ کیونکہ
لاسٹ ایئر 24 مئی کو میں نے اپنی ماں کو کھویا. میرے پاس نہیں ہے وہ. شاید زیادہ کچھ نہ بول پاؤں، لیکن ماں کا جو لفظ ہے وہ اس میں ہی پوری کائنات ہے. ہر چیز کا نعم البدل ہے، ہر چیز کا کے بغیر گزارا انسان کر سکتا ہے. بڑے بڑے لاسز ہو جاتے ہیں، ان کو ریکور کر جاتا ہے، لیکن والدین اور خاص طور پہ ماں جو ہے اس کو کبھی بھی دوبارہ انسان حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ ایک دفعہ چلی جائے. ان کا پیار ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا. ان کے الفاظ یاد آتے ہیں بہت. اور ایک جملہ جو زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا وہ یہ ہے کہ جب کبھی جاب سے گھر آئے، اسکول سے گھر آئے، کالج سے گھر آئے، ماں نظر نہیں آ رہی تو بہن بھائیوں سے پوچھنا امی کہاں ہیں. تو حالانکہ کوئی کام ہو یا نہ ہو، اب ایک جاب پرسن ہے وہ آلموسٹ سب کچھ اپنا خود کر سکتا ہے، ماں سے بھی کام نہیں ہے اسے. لیکن پھر بھی ایک جملہ ہے جو میرا تو ہوتا تھا کہ امی کہاں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ریموو ہو. میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ذریعہ رحمت کرے. چونکہ آج ٹاپک ماں کے لیے ہے تو ماں کے بارے میں ہی بولنا چاہیے. فیملی میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. تربیت کے حوالے سے میں کچھ بتاؤں گا. میری ماں اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور ننکانہ صاحب کے پاس ایک قریبی گاؤں ہے، وہاں ان کا والدین کا گھر تھا. اور شادی ہوئی وہ دنیا پور سے کی، تحصیل لوگرا میں ایک علاقہ ہے، وہاں ہوئی تھی. تو زیادہ پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنی سینس رکھتی تھیں کہ فیملی میں اختلافات ہوتے ہیں. بہت بڑی فیملی تھی میرے داد کا خاندان سے جو ہے، اور کچھ اختلافات بھی تھے. ہمیں والدہ نے ہمیشہ ایک بات بتائی اور پڑھائی سکھائی. لاہور سے کبھی آنا جانا ہوتا تھا اپنی فیملی میں، اب کیونکہ لاہور شفٹ ہو گئی، تو والدہ نے صرف ایک بات کہنی ہے لازم: بیٹا کوئی بھی آپ کے خاندان سے انسان میرے خلاف بات کرے گا آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے ہر رشتے کو اس کی اہمیت دینی ہے. کسی سے بدسلوکی سے پیش نہیں آنا، جذباتی نہیں ہونا، کیونکہ ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے. لیکن ماں کا ایک الگ مقام ہے جو کہ تمام رشتوں پہ فوقیت رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے. نارملی ہم لوگ میں کیونکہ جاب ہولڈر ہوں تو جاب کے حوالے سے بات کروں گا. ہم میں سے کسی کو بھی کہا جائے 24/7 آپ نے کام کرنا ہے، اور عید تہوار پہ بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، بلکہ کام بڑھ جائے گا، ڈبل ہوگا، ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑے گی، اور اس کے اگینسٹ آپ کو سیلری بھی نہیں ملے گی، 1 روپیہ نہیں ملے گا. تو کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان ہے کہ ایسی جاب کر سکے؟ میرے خیال سے میرے سمیت کوئی نہیں ہے. لیکن وہ ماں کرتی ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. کہ دیکھ لیں آپ عید تہوار پہ وہ نوکروں کی طرح، وہ میرا خیال ہے کہ پہلا دن خاص طور پر جو عید کا ہوتا ہے وہ کچن سے باہر ہی نہیں آتی. ہم نے تو اپنی ماں کو اس طرح سے دیکھا ہے. لاٹس آف لو فار مدرس اینڈ فادر ایز ویل. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. جن کے والدین سلامت ہیں ان کو تا دیر ان کے سروں پر سلامت رکھے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ میری والدہ میرے والد کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب میری ریکویسٹ ہے شہریار صاحب سے 2 منٹ کے لیے آپ بھی آ کر کے تھاٹس کو شیئر.
अस्सलाम वालेकुम जी। मैम ने जब टॉपिक रखना था मदर्स पे तो बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी, बिकॉज मेरी मदर की डेथ हुए 5 इयर्स हो गए हैं और मैं अपनी अम्मी के बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा करीब था, बिकॉज उनकी डेथ का पूरा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में कब्रिस्तान डेली जाता था और उनकी कब्र पे बैठ के तो बस एक ही चीज़ सोचता था कि क्या हो रहा होगा अंदर। बट फिर काफ़ी चीज़ें पढ़ी सुनी तो तसल्ली हुई। जब स्टार्ट ही वर्ड था तो माँ का तो फील नहीं होता, तो बस जिसके पास नहीं होती उनसे पूछें और जिनके पास हैं उनकी बड़ी कदर करें, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर खुदा के बाद अगर किसी का नाम है तो वो माँ है। आप इब्ने मरियम को भी देख लें कि हज़रत ईसा को जब उन्होंने भेजा तो माँ के पेट से भेजा इस दुनिया में। उनके पास बहुत से गैप के लम्हे थे, बड़े तरीक़ा से आ सकते थे, बहुत कारक थे, वो कुछ भी कर सकते थे, बट मदर को सेलेक्ट किया तो उसके थ्रू। तो माँ एक ऐसी हस्ती है, यदि आप अगर रात को उठते हैं, पैदा होते हैं, 9 माह पहले वो ही संभालती है पेट, बाप के पास ज़र्व नहीं है, वो माँ के पास ज़र्व है कि वो 9 माह अपने पेट में संभालती है और उसको पता है कि भी अभी उसको अंदर भूख लगी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद जब वो इस दुनिया में आ जाता है तो मदर ही होती है वो एक ऐसी हस्ती जो कि खुद गीले पे सोती है और बच्चे को सूखे पे सुलाती है। बाप मेहनत कश होता है, वो घर आके सो जाता है, लाइक मीन कि हम लोग आके सो जाते हैं, हमें नहीं पता कि पीछे से वो क्या कर रही है, क्या तरबियत कर रही है। बेसिक एक तरबियत का मरकज़ भी माँ ही है और जो घर से सीखता है बच्चा माँ से सीखता है, वो ही बाहर डेवलप करता है। छोटी सी स्टोरी है, मेरे डैड मुझे कभी कभी सुनाते थे, कुछ लोगों की वजह से उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक बच्चा था तो काफ़ी ज़्यादा ना शरारती था, तो माँ उसकी कहती थी कोई बात नहीं, बच्चा है। थोड़ा बड़ा हुआ, लड़कपन में आया, जवानी में जिसको हम टीनेज बोलते हैं, तो उसमें आया, तो उसमें आके भी उसने कुछ गलत रविशें की, तो उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी सोसाइटी गलत हो चुकी हुई थी, उसने कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट में ले गए, कोर्ट में गए तो उसके ऊपर लॉट ऑफ केसेस आगे हुए थे, तो उसको डॉक्टर जो जज थे उन्होंने ना कर दिया कि उसको ताहयात फांसी और सब कुछ सजा दे दी। वो पूछते हैं लास्ट टाइम पे कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहता कि मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। तो जज बड़ा इमोशनली हो गया, जब उसकी मदर आई तो उसने अपनी माँ के कान पे ना बाइट कर दी। जब कान पे बाइट की तो सबने पूछा ये तूने क्या किया, कहता अगर ये उस टाइम सुन के तो मुझे आज ट्रीट करती तो शायद मैं इस तरह का ना होता। तो इसलिए कहते हैं कि बुनियादी तरीन माँ देती है और ये माँ ही हमारा ये कह सकते हैं कि उम्ब्रेला है, ये छतरी है जिसके साए तले हम पलते हैं करते हैं। तो अगेन मदर की रिस्पेक्ट करें जिनके पास है, चाहे वो सास है, चाहे वो माँ है, बहू है, बहन है, वो एक औरत है, तो उसके लिए हमें बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने नाना बू ने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई थी। मेरे नाना बू और मेरी दादी माँ दोनों सगे बहन भाई थे। तो दोनों बहन भाई कह लें कि वंस अ वीक हमेशा इकट्ठे हमारे घर बैठा करते थे। कभी मेरे नाना बू ने कभी लेट हो जाना, कुछ 5-6 दिन नहीं आना, तो मैं दादी माँ यूज्ड टू कॉल हिम और उन्हें कहा करती थी, वो बड़ी बहन थी, हाजत आती थी, वो कहा करती थी कि आओ। तो एक वाकया वो मुझे सुनाया करते थे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसका रेफरेंस क्या है, लेकिन मैं अपने नाना को अब्बू जी कहती थी, तो अब्बू जी ने अगर सुनाया तो बात तो सही होगी। वो कहा करते थे कि एक आदमी था, उसकी माँ माजूर हो चुकी हुई थी और उसने अपनी माँ को बेसिकली अपने कंधों पे उठाकर हज करवाया था। हज करवाया था, जब वो हज करवा लिया तो उसने कहा कि आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। अब उसको ख्वाब में कोई बिशारत आती है कि वो उसको कहते हैं कि ये तो एक रात का भी हक अदा नहीं हुआ कि जब तुमने वो बेड गीला कर दिया था और तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और उसने तुम्हें सुलाया था सूखे बिस्तर पे। तो हमारा कुरान भी ये कहता है कि वालिदैन को उफ तक नहीं करनी। तो हक अदा करना इस बेसिकली वो कहते हैं ना, हक तो ये था कि हक अदा नहीं हुआ।